بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد آمنت بالله صدق الله العلي العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أول شافع ومشفع يوم القيامة ولا فخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے احباب ادب کے ساتھ ذوق کے ساتھ حضور کی بارگاہ کے اندر ہدیہ عقیدت پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المسلمین وعلی آلک و اصحابک یا محمد رسول اللہ. سامعین کرام، سب سے پہلے میں اس بزم کے اندر جو ہمارے علماء کرام موجود ہیں، میں تمام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس بندے ناچیز کو اس جگہ پہ دعوت دی، اور تمام اہل محلہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس نبی کے لیے نبی ترستے رہے، آج وہ امتی اس محبوب کا میلاد منا ہے. میں 10-12 منٹ لوں گا. میں چشتی نظامی ہوں، میرا ذوق ہی ہے، میرا تعلق گولہ شریف سے بھی ہے اور بخشا شریف سے بھی ہے. آپ لوگوں کے اندر مجھے بخشا شریف کی بھی خوشبو آ رہی ہے، سیال شریف کی بھی آ رہی ہے اور گولہ شریف کی بھی آ رہی ہے. تو ذوق کو ذرا سامنے رکھتے ہوئے میں داد تو نہیں چاہتا لیکن بیداد بھی نہیں چاہتا کہ آپ بیدار بھی رہیں، لیکن آپ کے سماعتوں کے ساتھ جب بھی کملی والے کا نامی ٹکرائے تو آپ نے سبحان اللہ ضرور کہنا. جس چہرے نے میں ابتدا کر رہا ہوں، جس صورت کے لیے اتنے خوبصورت اشعار پیش کیے، میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. جس صورت کے لیے کتنے خوبصورت فرماتے ہیں کہ اللہ کی ہستی کی پہچان محمد ہے. اللہ کی ہستی کی پہچان محمد ہے، اس خالق مطلق کی برہان محمد ہے. اور صورت کی بشر کی ہے، سایہ بھی نہیں ان کا، جو نور خدا ہے وہ انسان محمد ہے. اور سامعین کرام، خاص کر آپ کے لیے یہ اشعار میرے پیر و مرشد حضور سید الانوار حسن شاہ صاحب فرماتے ہیں، بالحب نبی کوئی مومن نہیں ہو سکتا، ایمان کی گر پوچھو ایمان محمد ہے. اور آگے مقطع کے اندر آپ لکھتے ہیں، یقیناً آخری لمحات کے اندر آپ کا یہ اشعار لکھا گیا. آپ لکھتے ہیں، کیوں خوف ہو محشر میں اعمال کی کوشش کا، کیوں خوف ہو محشر میں اعمال کی کوشش کا، کاشف میری بخشش کا سامان محمد ہے. میری بخشش کا سامان محمد ہے. اللہ تعالیٰ ان اشعار کے طفیل پیر صاحب کی بخشش فرمائے اور ہم گناہگاروں کی بھی بخشش فرمائے. میں یہاں پہ اپنی محترم المقام شخصیت جن کی وجہ سے آج میں یہاں موجود ہوں، میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں، تم تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہو. میں تو کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ میرے والد محترم الحاج قبلہ قاری محمد عبدالجلیل صاحب کی کامل بخشش فرمائے. ان کے اللہ تعالیٰ مجھے نقش قدم پر صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین کرام، اب موضوع کی طرف آتا ہوں. آپ دیکھیں، کائنات کے اندر کوئی بھی شخص، کوئی بھی چیز پہلے آتی ہے، اس میں بعد میں اس کے اندر وہ کوالٹیاں ہوں، وہ اس کے اندر خواص ہوں تو وہ مشہور ہوتا ہے، اس کی پہچان ہوتی ہے، اس کو لوگ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یار یہ کس پائے کا ہے، جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں. لیکن ایک کملی والے کی ذات وہ ہے جو آئی بعد میں منوائی پہلے گئی. اور کوئی کہے کہ یہ حدیث پاک ضعیف ہے، کئی دماغ ہوتے ہیں، یہ آپ نے کسی کا قول پیش کر دیا، کسی اللہ کے ولی کا، کسی اور فرمان کا. میں قرآن مجید سے بات کر رہا ہوں. سورۃ صف 28واں پارہ میرا رب فرماتا ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمِهُ أَحْمَدُ. کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو جمع کر دیا اور سامنے بٹھا کر اپنا تذکرہ نہیں کیا بلکہ کملی والے کا تذکرہ فرمایا. ایک نبی ہو کر اپنا تذکرہ کرتے، کملی والے نے ساری زندگی کس کا تذکرہ کیا؟ رب ذوالجلال کا تذکرہ فرمایا. لیکن
اعلیٰ اور افضل ہے۔ یہ بشارت دی حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں کو جو ماننے والے تھے ان کو کہ میرے بعد جو آنے والا ہے وہ مجھ سے بھی افضل ہوگا، مجھ سے بھی بلند ہوگا۔ سامعین کرام، آپ کی ذوق کی نظر کرتا ہوں، آج اگر کوئی بھی شخص انجیل پر نماز پڑھتا ہے تو اس کے اندر چینجنگ ہو گئی ہے۔ ایک کتاب ہے انجیل، یہ کتاب ہے، زبور کی کتاب ہے، تورات کی کتاب ہے، جناب عیسیٰ کے اترنے والی کتاب کے اندر ہر لفظ تبدیل ہو چکا ہے، کر رہے ہیں، لیکن ایک کملی والے کے اترنے والی کتاب قیامت تک کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ جس طرح خود کملی والا بے مثل و بے مثال ہے، جس کا ذکر خود رب کر رہا ہے، وہ قرآن جو اس کی روح پہ اترا اس کا ذمہ بھی خود رب اٹھا رہا ہے۔ سامعین کرام، میں اپنی گفتگو کو آگے لے کر چلتا ہوں۔ انجیل پر نماز کے اندر تبدیلی ہو گئی ہے، لیکن میں جس کتاب کا حوالہ پیش کر رہا ہوں ذرا سماعت کرے۔ بائبل کے اندر، بائبل یہ جو ہے آج مسیح برادری اس کتاب کو بھی پڑھتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں انجیل کے اندر تبدیلی ہو گئی ہے، ہم نہیں مانتے۔ جو وہ نہیں مانتے تو ہم حوالہ کیوں دیں؟ ہم اس کا حوالہ دیں گے جن کو وہ مانیں گے۔ آپ دیکھیں ذرا خوبصورت بات، یقین مانے ذوق تازہ ہوگا۔ اپنی سماعتوں کو ذرا کھول کے بیٹھے۔ سامعین کرام، اس کے اندر انجیل جو ہے بائبل کتاب کے اندر کیا لکھا ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ لکھتے ہیں someone is coming soon who is greater than me۔ فرمایا اپنے جو ماننے والے ہیں ان کو کیا بتایا؟ فرمایا someone is coming soon who is greater than me, so much greater than I am not even worthy to فرمایا stoop down like a slave and untie the step of sandal۔ میں اس کا آپ کو ترجمہ کرتا ہوں۔ فرمایا حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جو سامنے والے تھے، فرمایا میرے بعد جو آنے والا ہے اس کا مقام بڑا بلند ہے، اور اتنا بلند ہے کہ میں اس کا امتی بھی ہونے کے قابل نہیں ہوں۔ سبحان اللہ کہہ دے۔ میں اس کا امتی ہونے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ سامعین کرام، انبیاء کی عاجزی دیکھے اور محبت عشق رسول دیکھے۔ تم کملی والے کا کلمہ پڑھ کے ان کا کھا کر ان پہ زبان کھولتے ہو۔ آؤ تو صحیح بارگاہ رسالت مآب کے اندر نبیوں نے میرے آقا کا کس طرح تذکرہ بیان کیا۔ آگے لکھتے ہیں میں اس کا امتی ہونے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ فرمایا اس سے آگے لکھتے ہیں کہ میں ان کے جوتے کے تسموں کو کھولنے کے برابر بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا۔ کملی والے کے جوتوں کے تسموں کو جو کھولنا ہے وہ بھی میں اپنے آپ کو اس برابر بھی نہیں سمجھتا۔ تو سامعین کرام، پھر نہ کیوں آج کملی والے کے غلام اس کے مفت کے اندر امتی بن گئے ہیں۔ نبیوں نے دعائیں کی، یا اللہ ہمیں وہ نبی عطا کر، تو نے وہ شان مجھے دی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، رب سے کلام کیا کہ مالک یہ سب شانیں میری مجھے ملی ہے۔ فرمایا نہیں موسیٰ، یہ تجھے بھی اگر ہم نے شان عطا کی ہے تو کملی والے کی وجہ سے عطا فرمایا۔ پیش کر کے اجازت طلب کروں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہزار بار بشویم دہن زمش کو غلام ہنوز نام تو گفتم کمال بے ادبی سے۔ شاعر کہتا ہے میں اپنی زبان کو منہ کو ہزار بار بھی غلام اور مشک سے دھولوں، لیکن پھر بھی کملی والے کا تذکرہ میں سمجھتا گستاخی سمجھتا ہوں۔ لیکن حدیث پاک سن کر آپ کو انشاءاللہ ذوق پیدا ہوگا۔ سامعین کرام، میرے آقا نے فرمایا کہ بروز قیامت انا اول شافع و مشفع یوم القیامت ولا فخر۔ آپ دیکھیں کملی والے کا مقام دنیا کے اندر آئے نہیں، عالم ارواح میں حضور کے ترانے تھے، اور جب آپ کائنات کے اندر جلوہ افروز ہوئے، نبیوں کا ذکر آج ہو یا نہ ہو، فرمایا اے نبی ہم نے تیرے ذکر کو تمہارے لیے بلند فرما دیا۔ آج بھی وہ تذکرہ ہو رہا ہے، کیوں؟ فرمایا کان جدر فرش پہ تازہ
اعلان محشر لگا ہوگا، ساری امتیں کھڑی ہوگی، ان کے نبی بھی کھڑے ہوں گے، 120 صف لگی ہوگی، امت محمدیہ کھڑی ہوگی، سارے نبی اپنے ممبر کے اوپر جلوہ افروز ہوں گے، لیکن کملی والا ممبر پہ نہیں، سامنے کھڑے ہو کر اپنی امت کے لیے شفاعت کے لیے دعا کر رہا ہوگا۔ فرمایا سارے نبی بیٹھے ہوں گے ممبر کے اوپر، اپنی ممبر کرسی کے اوپر، اپنی شان کے مطابق فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، قرآن کی نص سے اپنے اپنے مقام کے اوپر رتبے کے مطابق، شان کے مطابق جلوہ افروز ہوں گے، لیکن کملی والا فرماتا ہے میں سر سجدے میں رکھ دوں گا اور کہوں گا مالک جب تک میری امت کا آخری فرد بھی بخشا نہیں جاتا میں جبین نیاز نہیں اٹھاؤں گا۔ فرمایا ہے میں سامعین کرام، میں اپنی جبین نیاز کو نہیں اٹھاؤں گا۔ کیوں نہیں اٹھاؤں گا؟ فرمایا آواز آئے گی سل، فرمایا اے محمد اپنی جبین کو اٹھائیے اور ہاتھ بھی انا اول، کملی والے نے فرمایا سارے نبی بیٹھے ہوں گے، امتی کھڑی ہوں گے، لیکن سب سے پہلے میں شفاعت کے لیے اٹھوں گا۔ یہ کوئی ناول قصہ کہانی نہیں، میں حدیث سیاست کی معتبر کتب حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ انا اول شافع، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، اور پھر صرف کروں گا نہیں، وہ مشفعین، میری شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ یوم القیامت ولا فخرا، اور میرے کائنات کے واسیوں، میرے ماننے والوں، اس کے اوپر مجھے فخر نہیں ہے، یہ فقط اس کی شان ہے، یہ میرے کملی والے کا مقام ہے کہ آج جس جگہ پہ مقام محمود پہ کھڑے ہو کے تمہارے اور مجھ جیسے گناہگار کے لیے کملی والا ہاتھ اٹھائے گا۔ نصیر کون ہے ان کے سوا رسول ایسا، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں میرے پاس 3 منٹ باقی رہ گئے جو مجھے ملے ہیں، اپنی گفتگو اسی کے اندر ختم کروں گا۔ تذکرہ ہوتا ہے، حضور کے خصائل ہوتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے ہاتھ بھی لگ جائے تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ آپ بیٹھے ہیں نا، آپ کے سامنے جتنے بھی چہرے میرے سامنے موجود ہیں، یہ ضروری نہیں تجھی کو نظر سے دیکھیں، ارے مرنے والے تیری تصویر پہ بن جاتے ہیں۔ ہم تو کملی والے کے وہ غلام ہیں کہ جس جگہ تیری جھلک دیکھی وہی ڈوب گئے، ہم نے قطرے پہ کیا غور نہ دریا دیکھا۔ ہمیں جو نقشبندی ہو، چشتی ہو، نظامی ہو، قادری ہو، سہروردی ہو، جس جگہ ہمیں یار کی بو آئے گی ہم اس محفل میں مر جائیں گے۔ ہمیں خدا کے تذکرے سے ہے، ہمیں اور کسی بات کی پرواہ نہیں، جس جگہ کملی والے کا تذکرہ چھپ جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اشعار، میں کہتا ہوں میں چشتی نظامی، اور میں جب بات کرتا ہوں یقین مانے اس کو، اس کے سامنے میرا میٹر ہے، کوئی یہ بڑی پن نہیں ہے، بلکہ میں یہ بات اعلان کہہ رہا ہوں، کوئی غم سے یاد کر کے نہیں جاتا، جب بھی میں بولتا ہوں اس کا کرم ہو جاتا ہے، اور شعر یاد کر کے نہیں جاتا، اس کی عطا ہے، تا یافتہ خبر اسباب علوم دل، دل داتا کو مہری ہاں شاہد کردارم۔ میرے علی شاہ فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اوپر تھوڑا سا علی کے علم کا دروازہ کھلا ہے، تب سے میں مالا مال ہو گیا ہوں۔ تو یہ شعر میں پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں، اسی شفاعت کے بارے میں چراغ گوڑا حضور نصیر ملت بول اٹھے، فرماتے ہیں جب کملی والا منبر کے اوپر مقام محمود پہ کھڑا ہوگا، کہتے ہیں نصیر کون ہے ان کے سوا رسول ایسا، نصیر کون ہے ان کے سوا رسول ایسا، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ یہ کملی والے کے خزائن ہیں، جتنا بھی ہم دور چلے جائیں بات ختم نہیں ہوگی۔ قلم ٹوٹ گئے یا رسول اللہ، آپ کی اصحاب کا ایک بات بھی ختم نہ ہوا، تو ان لوگوں کی بڑی محبت ہوتی ہے محلے والوں کی،
میں یہاں پہ فرمایا کہ فرمایا یدخل جنت، فرمایا کہ کملی کان رفیقی فی الجنہ، حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں جس نے کملی والے کے اس لنگر کے اندر 1 روپیہ خرچ کیا، کان رفیقی فی الجنہ، وہ جنت کے اندر میرا ساتھی ہوگا۔ اور فرمایا فقط احیا الاسلام، حضرت عمر فرماتے ہیں جس نے کملی والے کے میراث کے لنگر میں 1 درہم خرچ کیا، فقط احیا الاسلام، اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ تو یہ ان لوگوں کی بڑی محبت ہے، ہر سال یہ محبت کا ثبوت دیتے ہیں۔ اہل محلہ ڈڈی برادری، اللہ تعالیٰ ان کی اس محبت کو سلامت رکھے، ہم تمام لوگوں کو آج بھی بابرکت دن کی ہماری بخشش فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ میرے اعمال کو بخشش کے نصیر کی محمد نے شفاعت و خدا مان گیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔